لوگوں نے ارشاد قمریہ کا مطالعہ کرتے ہوئے 51ویں مجلس میں حضرت بلال کے متعلق باتیں دیکھی تھیں اور اب اس سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ اللیل میں جو آیات اتاری ان آیات میں حضرت بلال اور ان کے آزاد کرانے کے سلسلے میں جو مال خرچ ہوا اور اس میں اللہ کی رضا کا جو معاملہ تھا اس کا ذکر اپنی کتاب میں فرمایا۔ یعنی ایسی نیکی، ایسا مال کا خرچ، مال کا دینا جس میں مال دینے والے کی نیت دنیا کا فائدہ اٹھانے کے بجائے اللہ کی رضا کا حصول ہو، اس نیکی کا مقام بہت بلند ہے، اور اتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاکیزہ کلام میں اس کا ذکر کرتا ہے اور اس کی تحسین فرماتا ہے۔ حاصل مطلب ای کہ علماء ربانی شرح تفسیر کردان کہ نیت مر بلال را از مال صدیق نفع الا تمنائے لقائے خداوند تعالی، یعنی مفسرین نے اپنی تفسیر میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ حضرت صدیق کا حضرت بلال کی رہائی کے لیے مال کا خرچ کرنا، اس میں تمنا صرف یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہم حاصل کر سکیں، رضا خداوندی کو حاصل کر سکیں، اور اس نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے دیدار کی مہربانی فرمائے، یہ نیت تھی۔ و دیگر معنی بتفسیر آوردان کہ نیت مر صدیق را از نیت مر صدیق را از آزادی بلال نفع دنیا الا لقاء و رضائے خداوند تعالی، یعنی صدیق اکبر کی نیت یہی تھی کہ اللہ کی رضا حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں بلال کو آزاد کرا کے۔ اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ ساختہ بود، اللہ تعالیٰ نے ایسی نیکی کرنے والے کا رتبہ بلند فرمایا۔ حضرت بلال را در شب معراج حضرت صلوات اللہ علیہ اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ ساختہ بود حضرت بلال را، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ساتھ نیکی کرنے والے کا جب یہ مرتبہ بلند ظاہر کر دیا تو اس سے حضرت بلال کا مرتبہ سمجھ میں آیا کہ حضرت بلال کو رہا کرانے کے لیے، آزاد کرانے کے لیے، ان کو ظلم اور بربریت سے باہر نکالنے کے لیے رقم لگا کر آزاد کرانے کا جب یہ رتبہ ہے تو جس کو آزاد کرانے پر یہ رتبہ ملا اس کا رتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے، یہ بات سمجھ میں آئی۔ یعنی اس آیت سے اگر مفسرین کے مطابق حضرت صدیق اکبر کی تحسین فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انہوں نے جو مال خرچ کیا ہے وہ رضا الہی کے لیے کیا ہے، تو اس سے ایک دوسرا پہلو یہ نکل کے آیا کہ خود حضرت بلال کا مقام کتنا بلند ہے کہ ان کو آزاد کرانے سے رضا الہی پختہ ہو رہی ہے، تو حضرت بلال کا مقام، ان کے مقام کی بلندی، ان کے درجات کی علو مرتبتی ثابت ہوئی۔ در شب معراج حضرت صلوات اللہ علیہ آواز نالین حضرت بلال در جنت شنیدن، معراج میں حضور پاک علیہ السلام تشریف لے گئے تو آپ نے جنت میں، جنت جب آپ پر پیش کی گئی، جنت آپ کو دکھائی گئی، جنت کو حضور پاک علیہ السلام کی زیارت کرائی گئی، اور جنت کے قریب سے گزرتے ہوئے جبرائیل نے حضور پاک علیہ السلام کو جنت کی جانب توجہ کی درخواست کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں
حضرت بلال کے نالین کی آواز سنی، چوں از معراج آمدن حضرت بلال پرسیدن، جب معراج سے واپس پلٹے تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت بلال سے پوچھا، ای رتبہ از کجا یافتی، اے بلال یہ رتبہ تم کو کہاں سے ملا، کس عمل کی وجہ سے ملا، کس نیت سے ملا، وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ جنت میں تم اپنے جانے سے پہلے تمہارے نالین کی آواز وہاں پہنچی ہوئی ہے، تمہارے قدموں کی چاپ وہاں پہنچی ہوئی ہے، یہ رتبہ تم کو کہاں سے ملا، کس وجہ کر ملا؟ عرض کردن یا رسول اللہ ببرکت نالین تو، 2 رکعت نماز بعد وضو تحیت الوضو می خانم، ای 2 گانا سنت حضرت بلال است۔ حضرت بلال نے کہا کہ حضور کے نالین کی برکت سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کی برکت سے 2 رکعت نماز جو میں وضو کے بعد تحیت الوضو کی نیت سے پڑھتا ہوں، شکرانہ وضو کی نیت سے پڑھتا ہوں، وضو کر کے وضو کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، اور آپ کے نالین کی برکت ہے۔ یہاں پر ایک خاص بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضور پاک علیہ السلام کی مسجد میں آمد کا اندازہ حضرت بلال کی آمد سے ہوتا تھا کہ حضرت بلال آ گئے ہیں تب اذان دیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لاتے تو آگے آگے حضرت بلال ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، تو حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ یہ بتا دیتی تھی کہ حضور آ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کے قریب گئے تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اس نے جس طرح اس دنیا میں مسجد نبوی کے باہر یہ منظر ہوتا تھا کہ بلال آ گئے اب حضور آ رہے ہیں، بلال کی آمد گویا حضور کی آمد کی پیشگی اطلاع ہوتی تھی، ویسے ہی جنت کو بھی یہ خبر دے دی گئی کہ بلال کے قدموں کی آہٹ جنت سن رہی تھی، یعنی حضور آ رہے ہیں، اور حضور نے بھی بلال کے قدموں کی آہٹ سنی۔ اور اس سے ایک بات اور پتہ چلی کہ یہ 2 گانا جو ہے جو وضو کے بعد تحیت الوضو یا شکرانہ وضو کی حیثیت سے پڑھا جاتا ہے، یہ حضرت بلال کی سنت ہے۔ حسن ز بصرہ بلال از حبش، صہیب ز روم ز خاک مکہ ابو جہل، اینچے بولا جا بیست۔ اب ایک شعر پڑھا اعلیٰ حضرت نے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بصرہ سے ہے، بلال کا حبش سے ہے، صہیب جو بڑے نامور صحابی ہیں ان کا تعلق روم سے ہے، تو یہ دنیا میں پھیلے ہوئے علاقے بصرہ بغداد میں ہے، حبش اور روم یہ سب دنیا کے وہ علاقے ہیں جو عرب نہیں ہیں، عرب سے الگ ہے۔ اور خاک مکہ ابو جہل، اور مکے کی خاک سے جو پیدا ہوا وہ ابو جہل ہے۔ ایچے بولا جبیس، یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ایسے مکرم اور محترم بندے جو حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ میں شامل ہیں، تابعین میں شامل ہیں اور بڑے رتبے والے ہیں، وہ تو دنیا کے الگ الگ خطے سے آ رہے ہیں۔ حضرت علیہ السلام فرمودند از عرب اول کسے کے ایمان آوردہ یا ایمان آورد منم، و از حبش اول ایمان بلال است، و از عجم اول ایمان آورد سلمان فارسی، و از روم صہیب ایمان آورد۔ یعنی حضور پاک علیہ السلام سے یہ سنا گیا کہ عرب سے جس نے سب سے پہلے ایمان لایا، ایمان کی دعوت دی، ایمان کی طرف بلایا، ایمان کا معیار بنا، ایمان کی شناخت بنا، ایمان کا قبلہ بنا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور حبش سے جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ بلال ہیں، اور عجم سے جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ سلمان فارسی ہیں، اور روم سے جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ صہیب ہیں، صہیب رومی ہیں۔ و بعد اتمام ای حکایت محمد ناصر تحسین نمودن
جب یہ واقعہ پورا ہو گیا، جب یہ مجلس تمام ہو گئی، جب یہ سب بات اعلیٰ حضرت بیان فرما چکے، تو آپ نے محمد ناصر جو مؤذن تھے اور جن کی اذان کے بعد یہ باتیں ہوئی تھیں، جن کی اذان کی وجہ سے یہ تذکرہ نکلتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا تھا، آپ نے بھی ان کی تحسین یعنی تعریف فرمائی۔ بسبب ارتحال حضرت جد مادری برخاستہ خاطر شدہ عزم سفر داشتہ با ایشان تسکین فرمودن کہ کجا می روی ای سرزمین ترا نہ خواہد گذاشت، الغرض بعد چند ماہ چنی واقع پیش آمد کہ در دانہ پور رحلت کردن۔ یعنی وہ جو مؤذن صاحب تھے جن کا نام محمد ناصر تھا، جو بڑی اچھی اذان دیتے تھے اور جن کی وجہ سے حضرت بلال کو یاد کیا گیا، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ناصر صاحب کچھ طبیعت ان کی پریشان تھی، کچھ پریشان رہ رہے تھے وہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد یعنی اس کتاب کے جمع کرنے والے حضرت مولانا سید شاہ عطا حسین فانی قدس سرہ العزیز کے نانا، اعلیٰ حضرت ان کے ماموں ہیں تو اعلیٰ حضرت کے والد ان کے نانا ہیں حضرت جد مادری۔ اسی زمانے میں اعلیٰ حضرت کے والد کا وصال ہوا تھا، یعنی 1249 ہجری میں اعلیٰ حضرت کے نانا کا انتقال ہوا تھا، اور نانا اعلیٰ حضرت کے والد کا اور حضرت شاہ عطا حسین رحمۃ اللہ علیہ کے نانا کا۔ تو انتقال ہونے کے بعد ناصر پریشان رہنے لگے تھے، مؤذن پریشان رہتے تھے، مؤذن کا دل نہیں لگتا تھا۔ اس کی دو وجہ تھی، ایک وجہ یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد حضرت مخدوم سید شاہ شمس الدین حسین دانہ پوری رحمۃ اللہ علیہ نے دانہ پور کی مسجد کو اثر نو تعمیر کرایا تھا، یعنی شاہ ٹولی کی جو مسجد تھی اس کی تعمیر نو کرائی تھی اعلیٰ حضرت کے والد ماجد نے۔ تو جب مسجد نئی بنائی تھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہی محمد ناصر کو مؤذن رکھا ہو اور مؤذن کی دلجوئی فرمائی ہو، مؤذن کو لا کے رکھا ہو، وہ آپ کی پسند ہو کہ یہ بہت اچھی اذان دیتے ہیں، خوشگلو ہے، تو ان کو لا کے رکھا ہو۔ اور جب اعلیٰ حضرت کے والد کا یعنی بانی مسجد کا ہی وصال ہو گیا تو ناصر بڑے دل برداشتہ ہوئے ہوں گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب کوئی محسن دنیا سے چلا جائے تو اس کی وجہ سے جس پر احسان کیا جاتا ہے وہ دل برداشتہ ہوتا ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ دل برداشتہ ہو کے عزم سفر داشتہ، وہ چھوڑنا چاہتے تھے، چلے جانا چاہتے، چلے اب یہاں نہیں رہیں گے، دل نہیں لگتا ہے۔ بعیشان تسکین فرمودن، اعلیٰ حضرت نے ان کو تسکین دلایا، ان کو اطمینان دلایا، ان کی دلجوئی کی کہ کجا می روی ای سرزمین ترا نہ خواہد گذاشت، یہاں سے تم کہاں جا رہے ہو، یہ زمین تم کو چھوڑنے والی نہیں ہے، یہ زمین تم کو چھوڑنے والی نہیں ہے، یہ زمین تم کو جدا نہیں کرے گی، یہ زمین تم کو چاہتی ہے۔ الغرض بات چند ماہ چنی واقع پیش آمد کہ در دانہ پور رحلت کردن۔ محمد ناصر کو جو اعلیٰ حضرت نے روک دیا تھا، اس کے بعد ہوا یہ کہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ناصر بھی بیمار پڑے اور ان کا بھی انتقال ہوا، اور اسی زمین میں وہ بھی دفن کیے گئے جس زمین میں نانا حضرت دفن ہوئے تھے، وہیں وہ بھی دفن ہوئے۔ اور اعلیٰ حضرت کا یہ کہا ہوا کہ یہ زمین تم کو چھوڑے گی نہیں، یہ زمین تم کو خود سے جدا نہیں کرے گی، وہ وہی ہوا اور وہ اس طرح وہی دفن ہوئے۔ ایسا ہی یہ واقعہ خود اعلیٰ حضرت نے اپنے لیے بھی فرمایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت ایک روز معمول کے مطابق روزانہ آتے تھے
حضرت مخدوم منیم پاکباز کے مزار پر حاضر ہوتے تھے اور کچھ دیر قیام کرتے تھے، بیٹھتے تھے، مراقب رہتے تھے، فاتحہ پڑھتے تھے۔ چنانچہ ایک روز آئے تو ساتھ میں حضرت شاہ غلام حسین ابو الفیاض بھی تھے، سبلی والے، بانی خانقاہ سبلی، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ۔ تو دونوں ساتھ آئے، اور جب رخصت ہو رہے تھے یہاں سے، تو جہاں پر آج اعلیٰ حضرت کا مزار مبارک ہے، ٹھیک وہاں پر پہنچ کے اعلیٰ حضرت نے شاہ غلام حسین ابو الفیاض کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ یہ زمین جہاں پر آج آپ کا مزار مبارک ہے، آستانہ، وہیں اسی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ زمین میرے اور تمہارے درمیان میں سے کسی ایک کو چاہتی ہے، ہم تم میں سے کسی ایک کو چاہتی ہے۔ اور یہ کہہ کے رخصت آگے بڑھ گئے۔ چنانچہ جب اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا تو حضرت شاہ غلام حسین ابو الفیاض رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت نے ایسے کہا تھا، تو یہی جگہ گویا ان کی وصیت کے مطابق ہے اور یہیں پر تدفین ہو۔ ختم کر دو، بس آج اتنا ہی۔